موضوع الدرس في عظمة كتاب الله والرد للمكذبين من الكفار والمشركين سورة الحاقة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. اب اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اللہ نے قسم کھائی بعض مبصرات کی اور بعض غیر مرئیات کی. کیونکہ الحمدللہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، پھر نفخ صور کا ذکر فرمایا، اس کے بعد میدان محشر میں جب صحائف اعمال تقسیم ہوں گے اس کا ذکر فرمایا کہ ایمان والوں کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا اور وہ جنت کی رحمتوں میں عیش میں ہوگا، اور جو کافر ہیں ان کو نامہ اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ حکم دیں گے کہ اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں تاؤ ڈال کے اس کو جہنم میں جلاؤ. یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد یہ واقعات ایسے ہیں جو انسان کے سمجھ سے بالا تر ہیں. اسی لیے آپ سابقہ درس میں سن چکے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ 3 بڑے مسئلے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ توحید ہے، اس کے بعد نبوت و رسالت ہے، اور تیسرا مسئلہ قیامت. توحید بھی سمجھ آ جاتی ہے، نبوت و رسالت بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن قیامت کا معاملہ چونکہ مغیبات سے ہے تو اس کا سمجھنا جو ہے اللہ کی رحمت کے سوا ممکن ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ ہاتھ لگا کے بتا دیتے ہیں کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا. آپ دیکھنے کے بعد بتا دیتے ہیں کہ یہ رنگ سیاہ ہے یا سفید ہے. آپ سننے کے بعد بتا دیتے ہیں کہ یہ اردو میں بات کر رہا ہے یا انگریزی میں بات کر رہا ہے. آپ سونگنے کے بعد بتا دیتے ہیں کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے یا چمیلی کی خوشبو ہے. آپ چکھنے کے بعد بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز میٹھی ہے، پھیکی ہے، کھٹی ہے، یہ حواس خمسہ ہے. جب حواس خمسہ کام نہ کریں تو پھر عقل کام کرتی. اب ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں یہ حواس خمسہ جو ہے یہ کام نہیں کر رہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ عقل. وہاں عقل سے غور و فکر کریں گے کہ بھئی آخر پھر یہ کیا چیز ہے.
تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جب معاملات شریعت کے احکام کے ہوتے ہیں اور جہاں پھر عقل ہی کام نہ کرے تو وہاں وحی الہی اللہ کا قرآن ہدایت دیتا کہ بھئی عقل میں تو یہ بات نہیں آ سکتی کہ ایک سور پھونکنے والا سور پھونکے اور نظام عالم درہم برہم ہو جائے. اسی طرح بھی ایک سور پھونکنے والا سور پھونکے اور ہر روح جو ہے اپنے اپنے جسد میں پہنچ جائے اور بندے کھڑے ہو جائیں. یہ بات عقل میں تو نہیں آ سکتی. یہاں تو عقل بیکار ہو گئی. یہ چیزیں عقل میں تو نہیں آ سکتی نا کہ اتنی بڑی جہنم ہوگی. یہ چیزیں ہمارے عقل میں نہیں آ سکتی کہ اتنی بڑی جنت ہوگی اور پھر کئی جنتیں ہوں گی. یہ ہماری سمجھ میں اور عقل میں نہیں آ سکتی کہ دنیا میں ساری کائنات میں انسان ہے، جن ہے، جو کچھ انہوں نے ساری زندگی کیا وہ سب کو لکھا ہوا موجود ہو. اور اسی طرح سے اللہ کے فرشتے ہیں، ان کی طاقتیں ہیں. پھر عرش اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، جہنم پہ 19 ہیں. تو یہ چیزیں عقل، اسی لیے کافر کبھی کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ شاعر ہیں. شاعر کا معنی یہ نہیں تھا کہ حضور پاک کو شعر کہتے تھے، نظمیں کہتے تھے، غزلیں کہتے تھے. نہیں، معنی یہ ہے کہ جیسے شاعر لوگوں کے تخیلات ہوتے ہیں نا، حقیقت کوئی نہیں ہوتی، خیال ہوتے ہیں. کہ کسی کی تعریف کرنے پہ آئیں تو اپنے محبوب کو چاند سے بڑھا دیں اور شکایت کرنے پہ آئیں تو ذلیل کر کے رکھ دیں. شاعر تو شاعر ہوتا ہے نا. وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ تیمور لنگ جو تھا، جس نے کابل بنایا تھا اور محل بنائے تھے اور دنیا کی تاریخ میں ایسی عمارات کا وجود ہی نہیں ملتا تھا، تو اس کا ایک شاعر تھا، اس کا نام دولت خان تھا. پٹھانوں کے نام ایسے ہوتے ہیں نا، نام دولت خان ہوگا چاہے گھر میں روٹی نہ ہو. یہ ہمارے یہاں عام رواج ہے. نام ہوگا محکم الدین، کلمہ نہیں پڑھتا، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، محکم الدین. اور رکن الدین، نماز عید کے بغیر کبھی نہیں نظر آیا. یہ نام ہوتے ہیں. تو ایک دن بادشاہ کو خیال آیا، وہ شاعر جو تھا وہ بیچارہ اندھا بھی تھا، نابینا بھی تھا. تو ایک دن جب وہ آیا اور اس نے عجیب عجیب شعر سنائے تو بادشاہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا دولت خان. اس نے کہا یار عجیب بات ہے، اندھے ہو اور نام دولت خان. اس نے کہا جی دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کو ملتی. وہ بادشاہ لنگڑا تھا نا. اس نے کہا جناب اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کو مل جاتی. بلا دولت تو ہوتی اندھی ہے. بادشاہ خاموش ہو گیا، کیا کر سکتا تھا. تو شاعرانہ تخیلات ہوتے ہیں. اسی طرح عرب شعراء میں ایک شاعر گزرے ہیں، بہت بڑا شاعر تھا. اس کو بادشاہ نے خوش ہو کے اپنا سب سے قیمتی گھوڑا جو تھا وہ انعام میں دے دیا. حکم دیا کہ میری استبل میں جو سب سے اچھا گھوڑا ہے نا میرے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ اس کو دے دو. خوش ہو گیا. اب وہ شاعر صاحب گھوڑا لے کے تو آ گئے. اس نے کہا ابھی بادشاہ نے انعام تو دے دیا، میرے گھر میں تو میری روٹی بھی نہیں ہے، تو میں اس کو کہاں سے گھاس کھلاؤں گا؟ اور یہ تو بادشاہ کا گھوڑا ہے، بادام کھانے والا. اب میں کیا کروں؟ وہ بیچارہ ادھر ادھر سے جائے، گھاس واس مانگ کے لے آئے، اس کو ڈالے، آخر بھی حیوان ہے. لیکن وہ گھوڑا کہاں برداشت کرتا، وہ 2-3 دن کے بعد مر گیا. اب کسی نے بادشاہ کو، اس کے مخالف نے ایک چنگاری لگائی کہ جناب دیکھیں آپ نے ہدیہ دیا ہے اور وہ اتنا نہ قدرا ہے کہ آپ کے ہدیے کی عزت نہیں کر سکا، اور سنا ہے ہم نے کہ گھوڑا مر گیا.
بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا، بادشاہ نے کہا بلاؤ۔ اب وہ شاعر جب دربار میں آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھی آپ نے جو آپ کو ہدیہ دیا تھا، وہ گھوڑا دیا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کمال ہے اس گھوڑے کا، وہ تو اتنا تیز رفتار تھا کہ زندگی سے بھی نکل گیا، مانا تھا مر گیا۔ بادشاہ کو ہنسی آ گئی، بادشاہ نے اس کا غصہ معاف کر دیا۔ خود نے کہا جناب آپ نے جو مجھے گھوڑا دے دیا، آپ نے کبھی سوچا بھی تھا میرے پاس تو اپنے کھانے کی نہیں ہے، میں گھوڑے کا کیا کرتا؟ تو بادشاہ ایسے ہوتے ہیں نا، اللہ والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں جنہوں نے قرآن لکھ کے زندگی گزاری ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شاعروں کے خیالات ایسے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے تھے حضور پاک کے بارے میں کہ یہ بھی شاعر ہیں، شاعرانہ خیالات ہیں نا کہ پھونک مارو اور دنیا کھڑی ہو جائے، شاعرانہ خیالات ہیں نا کہ پھونک مارو اور دنیا اڑ جائے، یہ کیا ہے؟ اچھا جب حضور ان کو خبریں دیتے کہ بھئی دجال آئے گا، دابا نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یہ احوال ہوں گے، وہ کہتے ہیں ہاں معلوم ہوتا ہے یہ کاہن ہیں، ان کے بعد جنات ہیں جو خبریں لے آتے ہیں اور یہ ہمیں خبریں سنا دیتے ہیں۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نامہ اعمال تقسیم ہوگا، اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اس کو جنت مل جائے گی، اس کو جہنم مل جائے گی؟ یہ محض تخیلاتی باتیں ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اب اللہ کے قرآن کو سمجھیں کہ اللہ نے جب سارے واقعات بیان کیے اور کفار نے انکار کیا، اللہ نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان کی جن کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ تو یہاں مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ قسم کھائی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کئی چیزوں سے قسم کھائی ہے، جیسے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اللہ نے تین کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے، طور سینین کی قسم کھائی ہے، اس بلد الامین کی فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اور کہیں اللہ نے نجم کی قسم کھائی والنجم اذا ہوا، اور کہیں اللہ نے فرمایا والطور وکتاب مسطور، اور کہیں اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اور کہیں فرمایا والشمس وضحاها، اور کہیں فرمایا واللیل اذا یغشا۔ اللہ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور یاد رکھیں یہ شان صرف میرے مدنی پاک کو ملا ہے کہ اللہ نے میرے مدنی کی زندگی کی بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا لعمرک میرا مدنی مجھے تیری زندگی کی قسم ہے۔ تو مسئلہ سمجھیں کہ اللہ نے قسم کیوں کھائی، اور یہ بھی مسئلہ سمجھیں کہ اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کی قسم کھانا جو ہے وہ شرک ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو پرواہ نہیں ہوتی نا، مجھے بچے کی قسم ہے، دیکھو جی میں نے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، جی مجھے اپنے آنکھوں کی قسم ہے، جی میں رزق کے اڈے پہ بیٹھا ہوں مجھے رزق کے اڈے کی قسم ہے، مجھے پیر کے پنڈے کی قسم ہے، مجھے پیر کے مزار کی قسم ہے، مجھے مرشد کی قبر کی قسم ہے۔ یہ قسمیں کھاتے ہیں، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔
کیونکہ صحیح حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد اشرک، جس شخص نے اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ کوئی نبی کی قسم کھا لے، ولی کی قسم کھا لے، جبریل کی قسم کھا لے، وہ مشرک ہو جاتا۔ اچھا مشرک کیوں ہوتا ہے یہ بھی سمجھو مسئلہ۔ بھئی قسم کھانے میں شرک کیسے آ گیا؟ تو شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا شریک بنایا جائے۔ اب نفع نقصان کا مالک ہے اللہ، تو جب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے نا کہ جھوٹی قسم کھائیں گے تو نقصان ہوگا۔ تو جب اللہ کے سوا ہم نے کسی غیر کی قسم کھائی، اب ہمیں اس غیر سے یہ ہو گیا کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی تو نقصان ہوگا۔ اللہ کو نفع نقصان کے مالک سمجھنے کے بعد ہم نے غیر کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھا، تبھی آدمی قسم کھاتا ہے نا۔ کبھی کسی نے اینک کی قسم کھائی ہے؟ قسم کب کھاتا ہے کہ دل میں عظمت ہے۔ بلکہ آج کل تو جاہل یہ کہتے ہیں کہ خدا کی تو جتنی مرضی آئے قسمیں کھا جاؤ، بابا پیر کی قسم نہ کھانا، پیر کی کہانی بہت لگتی ہے۔ یعنی کافر، نعوذ باللہ، کافر تو شریک کرتے تھے، انہوں نے تو خدا سے بھی بڑھا دیا کہ خدا کی قسم تو نقصان دے گی نہیں دے گی، لیکن پیر کی ضرور دے گی۔ اب یاد رکھیں کہ جب کسی دوسری چیز کی قسم کھانا شرک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ مسئلہ سمجھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کا خطرہ مخلوق میں ہوتا ہے نا، خالق میں تو نہیں ہوتا نا۔ تو مخلوق کو کسی دوسری کی قسم کھانا ناجائز ہے، خالق کی تو مرضی ہے جس چیز کی قسم کھائے، کیونکہ وہ تو ذات ہی ایسی ہے نا کہ لا یسأل عما یفعل، اس سے تو کوئی نہیں پوچھے گا جو فرمائیں گے، وہ تو خالق کائنات ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بھی اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے اس نظام عالم کو چلانے کے لیے اپنے بندوں کے مطابق نظام چلایا۔ جیسے کوئی مقدمہ ہو، آپ کہتے ہیں جی تحریر ہے، کہتے ہیں ہاں جی گواہ ہیں، ہاں جی، تو اللہ نے بھی وہی نظام بنایا کہ ہر عمل کی تحریر بھی موجود ہے، گواہ بھی موجود ہے۔ ورنہ اللہ تو جانتے ہیں نہ تحریر کی ضرورت ہے نہ گواہوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مہلت عذر کرنے کا موقع نہیں دے گے، اس لیے قیامت میں جب بندے کے خلاف فرشتوں کی گواہی ہوگی تو وہ بندہ کافر جو ہے وہ عرض کرے گا کہ مولا یہ جو گواہ میرے خلاف آ رہے ہیں میں نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اور پھر یہ میرے جنس سے بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، یہ تو فرشتے ہیں۔ ایک گواہ کا معنی تو یہ ہے نا کہ میں نے دیکھا ہو، اس نے مجھے دیکھا ہو، موقع پہ واردات دیکھی ہو، پھر وہ ہماری جنس سے تعلق رکھتا ہو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہمارے موقع پہ واقعات ہو رہے ہیں، وہ جن وہاں تھا تو ہمیں کیا پتا جن تھا کہ نہیں تھا، ہمیں تو نہیں پتا نا کہ وہاں فرشتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ کے فرشتے جو ہیں، جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر ہو تو حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، حضور نے فرمایا فرشتے اوپر آ کے ایسے سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں تو نظر نہیں آ رہے نا۔ تو وہ بندہ جو ہے، وہ مشرک جو ہے، وہ کافر جو ہے، وہ معاند جو ہے، وہ قیامت میں بھی انکار کر دے گا۔ وہ کہے گا اللہ ان کی شہادت کا کیا اعتبار ہے جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک، حالانکہ اللہ چاہتے حکم دے ڈالو جہنم میں، کیا بکواس کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم اپنے بندے کو آخر حد تک لے جائیں گے، ہم اس کی ہر بات کا اس کو موقع دیں گے۔ اس لیے اللہ حکم دے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ حکم دیں گے فرشتے اس کی زبان پہ سیل لگا دو، حکم دیں گے اس کے ہاتھوں کو، پاؤں کو، ٹانگوں کو، سارے بدن کو کہ گواہی دو۔
اب ہاتھ بھی گواہی دے رہے ہیں، پاؤں بھی گواہی دے رہے ہیں، اس کے چمڑے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اب وہ جب زبان سے مہر ہٹے گی قالوا لجلودہم، وہ کہیں گے بھی تم بھی ہمارے خلاف گواہ بن گئے، تم کیوں بولے؟ اس نے کہا جیسے اللہ نے زبان کو بلایا اس نے ہمیں بھی بلوا لیا، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اب جب اپنی اعضاء گواہی دے دیں گے تو اب اعتراف کر لے گا کہ ہاں میرا اللہ واقعی قصور ہے۔ اب اعتراف کے بعد اللہ حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈالو۔ اللہ نے فرمایا میرا قاعدہ ہے میں بغیر کسی کو ایسے نہیں کسی پر ظلم کرتا نہ کسی کو سزا دیتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن دنیا کا نظام ایسے ہے کہ جب کوئی بندہ بالکل بات نہ مانے، بھئی گواہ ہیں کاغذ نہیں میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا، تو بندہ کہتا ہے چلو بھی پھر میں قسم کھاتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، میں نے کتابیں اتاری، میں نے ان کو معجزات دیے، میں نے ان کو آیات بینات کے ساتھ مرصع کر کے بھیجا، تم نہیں مانتے ہو چلو میں قسم کھاتا ہوں، پھر تو حیا کرو۔ اس لیے فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ یاد رکھو بعض چیزیں مرئیہ ہوتی ہیں، بعض غیر مرئیہ ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور بعض چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب دیکھو ہوا ہے نظر نہیں آتی، خوشبو ہے نظر نہیں آتی، ہمارے اندر روح موجود ہے نظر نہیں آتا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں غیر مرئیات بھی ہوتی ہیں، تو تمہیں جنت نظر نہیں آتی جنت ہے، تمہیں جہنم نظر نہ آئے جہنم ہے، تمہیں اگر فرشتے نظر نہ آئے فرشتے ہیں، تمہیں اگر وہ سور نظر نہ آئے وہ سور ہے، تمہیں اگر وہ میزان نظر نہ آئے وہ میزان ہے۔ اس لیے میں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم۔ اللہ نے فرمایا قرآن جو ہے یہ ایک بڑے شان والے عزت والے رسول پیغمبر کا قاصد کا کلام ہے۔ یاد رکھو اس سے جو منکرین قرآن ہیں وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو اللہ فرماتی ہیں یہ رسول فرشتے کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام تو نہ ہوا، تو یہ جاہلوں کی بات ہے۔ قرآن میرے اللہ کا ہے، چونکہ لے کے آنے والا وہ فرشتہ ہے تو اس نسبت سے کہا گیا کہ یہ اس کا قول ہے۔ جیسے بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اب قرآن تو اللہ کا کلام ہے، پڑھنے والا بندہ ہے، قرآن اللہ کا ہے، لانے والا جبریل ہے۔ جیسے فرماتے ہیں نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ نے فرمایا قرآن لے کے اترنے والا کون ہے؟ جبریل ہے، امانت والا فرشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت لے کے محمد مدنی کے دل پہ اتارا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا اللہ نے سارے قرآن کو 3 مقام پہ محفوظ کر دیا ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، 7ویں آسمان میں لوح محفوظ پہ وہاں اللہ نے پورا قرآن محفوظ فرما دیا ہے۔ اس کے بعد انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار کے آسمان دنیا کے بیت العزت میں محفوظ کر دیا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور تیسرا مقام کون سا؟ علی قلبک، میرا مدنی ہم نے وہ قرآن تیرے سینے میں بھی محفوظ کر دیا ہے۔ یہ 3 مقام ہے جہاں قرآن محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، فوت ہو گئے، تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بڑے اعلی لباس میں ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے جنت کے باغوں میں ہیں۔
تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا سڑک پہ، اللہ کے قرآن کا ایک کاغذ کا پرچہ جو ہے، ایک صفحہ جو ہے وہ مٹی میں پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھا لیا، اس کو جھاڑا، صاف کیا، محفوظ کیا اور جا کے بڑی محفوظ مقام میں مسجد میں رکھ دیا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، صرف ایک ورقے کے احترام سے۔ یہ شان ہے نا قرآن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی طرح روایات میں آتا ہے، ایک بندے پہ قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا اور اس کی بیوی اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جائے گی، استاد کے بعد بٹھائے گی، استاد شروع کروائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچہ توتری زبان سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرمائے گے ملائکۃ العذاب اس کے باپ پہ عذاب اٹھا لو۔ ملائکہ عرض کریں گے کیا وجہ ہے؟ فرمایا میری رحمت کو حیا آتی ہے، اس کا بیٹا قرآن پڑھ رہا اور میں عذاب دوں۔ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولادوں کو حافظ بناؤ، اپنی اولادوں کو قرآن کے مدارس میں داخل کرو۔ اپنی اولادوں کو اگر انگریزی پڑھاتے رہے تو وہ تو وہی ڈیڈی ٹاٹا ٹاٹا کرتے رہیں گے، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے اور جہنم میں اضافہ ہوگا۔ ایک قرآن کے ورقے کا اتنا احترام ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ اس لیے اللہ فرماتے انہ لقول رسول، اور وہ رسول کیسا ہے؟ ایک جگہ فرمایا وہ روح ہے، جیسے روح کے بغیر زندگی نہیں، اسی طرح قرآن کے بغیر ایمان کی روح نہیں ہے۔ جیسے تمہارے لیے پانی زندگی ہے، ایمان کی زندگی اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور کہیں فرمایا نزل به الروح الامین، اور یہاں کیا صفت بیان کی؟ انہ لقول رسول کریم، اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ وہ فرشتہ ایسا طاقت والا ہے، شان والا ہے، عرش والے کے پاس رہنے والا ہے، اور وہ فرشتہ ایسا ہے جس کی فرشتے بھی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ فرشتہ ایسا ہے جو امانت والا ہے۔ اللہ نے جبریل کی 2 جگہ امانت کی صفت ذکر کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے میرا مولا؟ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن یہ امانت کی صفت ذکر کرنے کی اللہ جانتے تھے کہ آخر دور میں شیعہ پیدا ہوں گے جو یہ عقیدہ رکھیں گے کہ جبریل نے خیانت کی ہے، بھائی جی حضرت علی کے پاس لانی تھی، غلطی سے محمد مدنی کے پاس لے گیا۔ اللہ نے فرمایا نہ میرا فرشتہ امانت والا ہے، وہ خیانت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جو اس کو خائن سمجھتا ہے وہ کافر ہے، وہ تو امین ہے۔ اور یہاں فرماتے انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، قرآن جو ہے کسی شاعر کا کلام نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم بہت تھوڑے ہو جس پہ ایمان لاتے ہو۔ اس لیے یاد رکھیں عرب کے اندر فصاحہ کا زمانہ تھا، بڑے بڑے ادیب تھے، بلیغ تھے، شعراء تھے، وہ اپنے کلام کو لکھ کے کعبہ شریف پہ لٹکا دیتے تھے۔ جب حج پہ آتے نا سال میں تو ہر شاعر اپنا جیدہ کلام لکھ کے کعبے پہ لٹکا دیتا تھا، بھی آؤ مقابلہ کرو، میرے کلام کا جواب دو۔ تو یہ ان میں یعنی بڑی معروف رواج تھا۔ اسی لیے آج بھی ہمارے مدارس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں 7 معلقہ، یعنی ایسے محاضرات جو لٹکائے گئے۔ تو ایک مسلمان کو بھی خیال آ گیا، اس نے بھی چھوٹی قرآن کی سب سے چھوٹی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ آیت لکھ کے لٹکا دی. اب بڑے بڑے شاعر آتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کوئی جواب ہی نہیں بنتا. جواب دینا آسان تو نہیں نا. بندے کا کیا مقابلہ خدا کی کلام کے ساتھ. سب سے بڑا شاعر جو آیا نا جی، اس نے جب آ کے پڑھا تو اس نے کہا کہ قلم لے آؤ. وہ قلم لے آؤ. انہوں نے کہا بھی یہ جواب لکھتا ہے، اس کے دماغ میں آ گیا جواب. اس نے اس کے نیچے لکھا کہ واللہ لیس ھذا کلام البشر. خدا کی قسم یہ کسی بندے کا کلام نہیں. میں نے کہا بندے کا کلام ہوتا تو ہم جواب دیتے نا، یہ تو بندے کا کلام ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن. فرمایا خبردار یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. کاہن وہ ہیں جو غاروں میں رہتے ہیں، کاہن وہ ہوتے ہیں جو بے نماز ہیں، کاہن وہ ہوتے ہیں جو بے لباس ہوتے ہیں، نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے، اور وہ جنو شنو کی حوالے سے خبریں اتارتے رہتے ہیں. میرا مدنی تو پاک ہے، معصوم ہے. آنے والا فرشتہ بھی معصوم ہے، وہ کلام بھی معصوم ہے. اتارنے والی ذات جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے. تم کیسے قرآن کو کاہن کی بات کہہ سکتے ہو؟ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. لیکن بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں. اور آخر میں اللہ نے فرمایا یہ اگر کسی شاعر کا بھی کلام نہیں ہے، کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، تو پھر کلام کس کا ہے؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین. یہ تو اتارا ہوا ہے تیرے رب کا جو سارے جہان کا رب ہے. یہ تو اس کا کلام ہے، اس نے اتارا ہے. اور اس کے اتارنے کی بھی شان نرالی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ تورات مل گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ انجیل مل گئی، اسی طرح حضرت داؤد کو ایک دفعہ زبور مل گئی. لیکن میرے مدنی کے لیے 23 سال تک جبریل آتا رہا. اور علماء نے حساب لگایا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ 26,000 مرتبہ جبریل اترا ہے. اگر میرا مدنی مکے میں ہے، جبریل مکے میں ہے، غار حرا میں ہے تو جبریل غار حرا میں آ رہا ہے. مینا میں ہے، عرفات میں ہے، مزدلفہ میں ہے. اگر حضور حدیبیہ میں ہیں، بدر میں ہیں، بدر صغرا میں ہیں، بدر کبریٰ میں ہیں، حضور تبوک میں ہیں، حضور قباء میں ہیں، حضور مسجد حضرت جو جبل احد ہے، مسجد خندق ہے وہاں ہے. یہاں ہے اللہ کا جبریل اتر رہا ہے. ایک تو میرے مدنی کے لیے لنثبت به فؤادک. اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تھا کہ یاد بھی ہو جائے اور تیرے دل کے لیے بھی جماؤ ہو جائے اور تیری امت کے لیے بھی آسانی ہو جائے کہ تھوڑا حکم آیا عمل کر لیا پھر اور آیا. تو یہ تو میری مہربانی ہے، میرا حکم ہے، میری رحمت ہے، یہ تو میرا کلام ہے. میں نے اپنے بندوں پہ رحمت فرما دی ہے. تو اس لیے اللہ نے اس میں قسم کھائی ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے ہو کہ یہ اللہ کا قرآن ہے. قرآن حق ہے، فرمان مصطفیٰ حق ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت حق ہے، حساب کتاب حق ہے، میزان حق ہے، صراط حق ہے. اللہم ثبتنا علی الایمان. کہتے جی کہ میں مدینہ منورہ میں انٹرویو کے لیے گیا تھا. واپسی پہ میں نے احرام نہیں باندھا. مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں.
وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میقات بنائے گئے ہیں نا، یاد رکھو 5 میقات ہیں، ایسے اگر پھر دور گول 5 میقات۔ مدینہ منورہ بھی میقات ہے، راستے میں رابق کے قریب جوحفہ بھی میقات ہے، یلملم بھی میقات ہے، کرن المنازل بھی میقات ہے۔ اسی طریقے سے یہ وادی سیل میں آپ جاتے ہیں، یہاں بھی میقات ہے۔ یہ 5 وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، حضور نے یہ 5 میقات بنائے۔ اور حضور جو یہ حکم دیتے ہیں نا، ایک بات دماغ میں رکھا کرو، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اپنی طرف سے حضور حکم نہیں دیتے ہیں۔ شرعی معاملے میں جب بھی حضور بولیں گے وہ اللہ کا حکم ہوگا۔ ایک ہے دنیاوی معاملہ، دنیاوی معاملات، اس میں تو سرکار دو عالم کی اپنی رائے مبارک بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہے شرعی معاملات، تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اب حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس میقات پہ آئے یا محاذات میقات پہ آئے، اب ہر آدمی تو میقات پہ نہیں آئے گا، اس کے برابر میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں محاذات۔ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر میقات پہ آئے یا محاذات میقات پہ آئے اور نیت ہو مکہ مکرمہ جانے کی، تو بغیر احرام کے نہ گزرے۔ اچھا، بعض ائمہ کرام جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور بھی ائمہ کرام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ حکم ان کے لیے ہے من اراد الحج او العمرۃ، اگر حج کی نیت سے آ رہا ہے یا عمرے کی نیت سے آ رہا ہے تو اب میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے۔ لیکن اگر کاروبار کے لیے آ رہا ہے، نوکری کے لیے آ رہا ہے، کسی کو ملنے کے لیے آ رہا ہے، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں احرام باندھے، اچھی بات ہے، ثواب ہے، عمرہ ملے گا، لیکن نہ باندھے تو اس پہ جرمانہ کوئی نہیں ہوگا کہ اس کی نیت جو ہے نہ مکہ ہے نہ حج ہے نہ عمرہ ہے، اس کی تو نیت ہی نہیں۔ تو لہذا جو لوگ جو ہیں، مثلا آپ انٹرویو کے لیے گئے، آپ واپس آئے ہیں، تو گویا آپ کی نیت جو ہے وہ حج عمرہ نہیں ہے، اس لیے باقی ائمہ کے نزدیک تو آپ پر کوئی جرمانہ بھی نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ارادے کے تابع ہے تو پھر میقات بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی ہم چاہیں تو احرام باندھیں، نہ چاہیں تو نہ باندھیں، پھر چوکی لگانے کا کیا فائدہ؟ اور دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی حضور پاک نے کبھی میقات سے بغیر احرام کے مکے آئے ہیں؟ صرف ایک دفعہ حضور آئے ہیں بغیر احرام کے، جب مکہ فتح ہوا ہے، اس وقت حضور احرام نہیں تھا، لیکن آپ نے فرما دیا ان اللہ رخص لی، اللہ نے مجھے رخصت دی ہے کہ میں بغیر احرام کے داخل ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں تو حضور بھی اللہ کی اجازت سے آئے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ چاہے تم کاروبار کے لیے آ رہے ہو، کسی کو ملنے کے لیے آ رہے ہو، بغیر احرام کے نہ ہو، اگر بغیر احرام کے آؤ گے یا تو فوراً میقات میں لوٹ کے عمرہ کرو، ورنہ تمہیں دم دینی پڑے۔ ہاں البتہ یہ بات تم نے لکھا ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ شرائع مجاہدین میں ہے، ایک بات یہ دیکھ لو، شرائع کا کچھ حصہ جو ہے وہ حرم کے باہر ہے، شرائع مجاہدین کا بہت بڑا علاقہ ہے نا، تو اس کا کچھ حصہ جو ہے نا، جیسے جیرانہ ہے، وہ حد حرم سے باہر ہے۔ شرائع کا بھی کچھ حصہ حرم کے حدود کے اندر ہے، کچھ حصہ باہر ہے۔ تو اگر باہر والے حصے میں آپ کا گھر ہے تو آپ پہ تو کوئی جرمانہ ہے ہی نہیں، کسی کے نزدیک بھی نہیں، کیونکہ آپ تو مکے کی حد میں آ ہی نہیں رہے۔ اور اگر وہ حد حرم میں ہے تو حنفی مسلک میں حل یہ ہے
کہ فوراً طائف چلے جاؤ، احرام باندھ کے عمرہ کر لو، اقرب المواقیت ہے، 1 گھنٹے کا راستہ ہے، اور اگر گاڑی بھی نہ ہو تو 20 ریال لے گا، ٹیکسی والا لے جائے گا، لے آئے گا۔ تو یہ مسئلہ، باقی اماں فرماتے ہیں کہ نیت نہ ہو تو دم نہیں ہے۔ مولانا غضنفر صاحب اور قاری اختر صاحب، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جو بھی علماء ہیں، جو بھی مظلومین ہیں، جو بھی مظلومین یعنی جن کو بلا کسی جرم کے علماء کو شہید کیا گیا، یا غیر علماء کو بھی بغیر کسی ظلم کے شہید کیا جا رہا ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ قربانیاں ہیں اسلام میں، پھر اپنے حضرات میں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، حضرت ابو بکر عمر کی بہت قربانیاں ہیں، لیکن یہ حسن حسین کی زیادہ بات مجھے سمجھ نہیں آئے سوال کیا ہے۔ جب سوال ہی سمجھ نہ آئے تو جواب کیا دیں گے؟ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن ذکر تو سب سے زیادہ بی بی فاطمہ کا ہوتا ہے، تو باقی بیٹیوں کا ذکر ہی کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ کے لاکھوں انبیاء ہیں، تو آپ کتنے کا ذکر کرتے ہیں؟ قرآن میں تو صرف 25 پیغمبروں کا نام ہے، باقی لہذا جن کا ذکر نہ ہو وہ پیغمبر ہی نہ رہے۔ سارے قرآن میں 4 پیغمبروں کا زیادہ ذکر ہے، باقی کا کم ہے، تو کیا مانا وہ نبی نہ ہوئے؟ یہ کیا بات؟ اللہ کے بندے، اللہ تعالی اولاد میں بھی کسی کو زیادہ شان دیتے ہیں۔ آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹا ایسا ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے نام کو قیامت تک کے لیے روشن کر دیتا ہے، لوگ اس کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو باقی بیٹیاں چونکہ حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی، ان کو ان مسائل کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا، اور ان سے حضور کی نسل بھی نہیں چلی، تو اس لیے بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر آتا ہے، چونکہ حضور کی نسل تو حسن حسین سے چلے گی نا، یا سید حسنی ہوگا، یا حسینی ہوگا، یا فاطمی ہوگا، یا علوی ہوگا، اس لیے ذکر زیادہ آتا ہے۔ شادی کے بعد عورت کو اپنے خاوند یا والدین کی خدمت کرنی چاہیے؟ نہیں جناب، خاوند خدمت کرے۔ نہیں، اب یہ بھی مسئلہ پوچھنے کا ہے کہ عورت خاوند کی خدمت کرے؟ نہیں، خاوند خدمت کرے، عورت ڈنڈے لے کے صبح و شام مرمت کرے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی نہ عقل ہے نہ فہم ہے۔ وہ عورت کیا ہے اگر وہ خاوند کی اطاعت نہ کرے؟ حضور نے فرمایا اگر کسی کو اللہ کے سوا سجدے کی اجازت ہوتی، میں عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے۔ اب نہ وہ عورتیں ہیں نہ وہ خاوند ہیں، سیدھی بات ہے، دونوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ کالی مہندی نہیں لگا سکتے، خاوند اپنی بیوی سے تنگ آ گیا ہے، طلاق دے دو، جان چھوڑو۔ تنگ آ گیا ہے تو میں مولوی مکی کیا کرے گا؟ نہ، یہ کوئی مسئلہ ہے، میں کیا کروں مجھے بتاؤ۔ دعا کریں گے اللہ ہدایت دے۔ کلام اللہ کو لے کر گلے میں لوگ رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ گھر جاتے ہوئے طواف الوداع کریں، افضل ہے، عمرے میں واجب نہیں ہے۔ اللہ والوں کی بیعت کرنا بالکل جائز ہے۔ حرم کے باہر جو مسجدیں ہیں 1,00,000 تو مل جاتا ہے، لیکن حرم کا ثواب کہاں ملتا ہے؟ یہ جو لاکھوں کی جماعت ہے اس کا کیا مقابلہ ہے؟ آغا خانیوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ بالکل نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے تو نمازیں معاف کر دی ہیں، وہ تو کافر ہیں۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں۔
مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزرے. مراقبہ کرنا یعنی وفی انفسکم افلا تبصرون، غور کرنا یہ جائز ہے. آب زمزم بیٹھ کے پیئے، کھڑے ہو کے پیئے تو گناہ نہیں ہوگا. یہ مسئلہ نہیں کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ. کہتے کہ حضور پاک نے تو حضرت عمر کو تورات پڑھنے سے منع کر دیا تھا، اس کی تحریف ہو گئی تھی. تو آج کل جو کتابیں ہیں فضائل اعمال وغیرہ، اس میں بھی تحریف ہو گئی ہے تو نہ پڑھا کرو. بس بات ختم. اور کو غصہ کوئی اور حل ہے نکالنے کا؟ اچھا، اس میں جن جن کتابوں کا حوالہ ہے وہ ساری نہ پڑھا کرو. انہوں نے لکھا ہے نا کہ بھی یہ واقعہ میں نے فلاں کتاب سے لیا، یہ فلاں سے، یہ فلاں سے، یہ فلاں سے، یہ فلاں سے. تو جہاں جہاں کتابوں سے وہ نقل کیا گیا تو ساری نہ پڑھو نا، صرف ایک پہ غصہ کیوں ہے؟ یہ تو پھر تعصب ہوا نا ایک آدمی سے. زندہ لوگ جو ہیں ان کے لیے دعا کریں، کوئی عمرہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. مدینہ شریف میں آپ کے روضہ مبارک میں یا اللہ یا محمد لکھا، اللہ عالم میں نے تو کبھی نہیں پڑھا. بہرحال حرف ندا کے ساتھ لکھنا جائز نہیں ہے. اللہ رسول اللہ لکھا، یا تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ او اللہ کے بندے، جب اتنا عقل ہی نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو بدعتی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ تو سنت ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو پڑھیں، نکلیں تو پڑھیں. اللہ کے بندے ہیں، کیا دماغ خراب ہے، کیا کریں آپ؟ جب داخل ہوں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور جب نکلیں تب بھی پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک. اگر زمین پہ ہاتھ ڈال کے سجدہ کیا جیسے حضور نے منع فرمایا کہ ایسے ہاتھ نہ ڈالا کرو جیسے کتا ہاتھ ڈالتا ہے، ہاتھ اونچے رکھو. ماں کے کہنے پر بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے، اگر بیوی ٹھیک ہے تو کوئی ضرورت نہیں طلاق دینے. بینکوں سے قسطوں پہ گاڑی لینا بالکل ناجائز ہے. میں نے غلطی سے ناخن اپنا چبا لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، 1 آدھا ریال خیرات کر دو. اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو کیا وہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے؟ کیوں؟ یعنی عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے کیا؟ نہیں. اچھا عمرے پہ آیا کہ عمرہ کیا، بیوی گئی. یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح مکہ شریف پاک ملک ہے، پاک ملک میں تو بیوی سے جمع کرنا وہ کون سا حرام ہے کہ تم ناپاک کام کر رہے ہو؟ اور اگر مکے میں میاں بیوی جمع نہیں کرتے تو یہاں بچے آسمان سے گرتے ہیں. کوئی عجیب یعنی ڈرے تو بیوی سے ڈر رہا ہے اور بے حیا بنے تو سارا دن طواف میں بھی غیر عورتوں کو دیکھتا ہے. اس سے بڑی بے حیائی کوئی ہے؟ اپنی بیوی سے ڈر رہا ہے، غیروں کو دیکھ رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے، نظر بھی ادھر ہے. ایسے طواف سے بہتر ہے کہ نہ کیا کر. کسی ستون کی آڑ میں بیٹھ کے قرآن شریف پڑھتے رہو وہ ٹھیک ہے، کسی غیر محرم پہ نظر نہ پڑے. اگر اگلی صف میں جگہ ہے تو نماز میں کھڑے کھڑے بھی جا سکتے ہیں. جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اللہ معاف فرمائے تو فاسق ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اکثر علماء اس کے کفر کا بھی فتویٰ دیتے ہیں.
باقی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو قتل کر دیں، یہ کام شریعت کا ہے اور حکومت اسلامیہ کا ہے۔ رفع یدین کے بغیر بھی حضرت عبداللہ بن مسعود اور صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ سارے مسلک حق پہ ہیں، ماشوا باطل فرقوں کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی سب حق پہ ہیں۔ عورت کو کن کن لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے؟ قرآن شریف میں موجود ہے، آیت پڑھ کے ترجمہ دیکھ لو۔ گفتگو میں نرمی پیدا کرو۔ کس کے لیے نرمی پیدا کریں؟ جو نرمی کا مستحق ہو، جو گرمی کا مستحق ہو، اس کے لیے کیا کریں؟ نماز کے جنازے کے اعلان میں اطفال کا، بھئی اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا اعلان کوئی بات نہیں، جو امام کی نیت اللہ اکبر، بس ختم ہو گئی بات۔ ظہر اور عصر میں مطاف کا حصہ خالی ہوتا ہے، لیکن امام جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے صفیں موجود ہیں۔ امام کے ساتھ تو صفیں چلی آ رہی ہیں نا، دوسری طرف خالی ہے تو ہوتی رہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کو تو مسجدوں سے نکال دیتے ہیں، چلو مجرے والوں کو اور قوالی والوں کو تو نہیں نکالتے نا، اسی سے اندازہ لگا لو نا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور یہ نئی بات نہیں ہے، مکے سے حضور کو نہیں نکالا گیا، صحابہ کو نہیں نکالا گیا، حق والوں کو ہمیشہ نکالا جائے گا۔ انشورنس بالکل ناجائز ہے، اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے 10 لاکھ کی پالیسی لی، ابھی ہم نے 1 لاکھ داخل کرایا، مر گئے تو 10 لاکھ مل گیا، تو یہ جوا ہے۔ اگر نہیں مرا ہے تو مدت گزرنے کے بعد 10 لاکھ مع سود کے ملے گا، تو سود بھی ہے، یہ تو ڈبل حرام ہے۔ زکات جو بینک میں پیسہ جمع ہے بالکل اس کے بھی دیں، باقی خود دیں۔ وہ جو نکال لیتے ہیں ان کا کیا اعتبار ہے، وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جو سونا عورت استعمال کرتی ہے حنفی مسلک میں اس پر بھی زکات ہے، حنبلی حضرات کے نزدیک اس پہ زکات نہیں ہے۔ خاوند اور بیوی کے درمیان میں بھی پردہ ہے تو پھر پردہ ماشاءاللہ، پھر باقی پہ بچ کیا گیا؟ خاوند بیوی سے پردہ کرے، بیوی خاوند سے پردہ کرے، انا للہ و پھر کہتے ہیں بقی صاحب سخت بات کرتے۔ اب آپ آئیں جناب، اس کو نرم بات سے سمجھائیں۔ عصر کے بعد حنفی مسلک میں کوئی نماز نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ یہاں کے ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ بچے کو 2 سال کے بعد دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، وہ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2.5 سال تک احتیاط ہے کہ حکم رضا نافذ ہوگا۔ ہم حرم میں رہتے ہوئے کتنی عمریں کریں؟ جتنا اللہ توفیق دے۔ نفلی عبادت ہے، نہ کریں تو بالکل نہ کریں۔ کسی خاص نمبر کو اپنے لیے لکی سمجھنا بالکل ناجائز ہے، کوئی لکی شکی نہیں ہوتا۔ یہ جو 786 لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے، تو اپنے نام کے بھی عدد نکال لو، 420 500 کیوں اپنا نام پورا کیوں لکھتے ہو؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ یہاں جو التابد یا بھائی جو مرغی اس ملک کی ہے وہ حلال ہے۔ اپنا فرعون کی بیوی جو ہے وہ حضور کی بیوی ہوگی، ان کا نام سارا نہیں تھا، آسیہ تھا، وہ حضور کی بیوی ہوں گی جنت میں۔ حضرت علی کی بیٹی سے حضرت عمر کا نکاح بالکل نکاح ہوا ہے ام کلثوم سے۔ انگلینڈ میں اپنا مکان نہ ہو تو سود پہ مکان کوشش کریں کہ سود نہ لیں۔ وہ بعض علماء کافر ملک ہونے کی وجہ سے اجازت دیتے ہیں لیکن پھر بھی نہ لیں۔
قرآن کو نیچے نہ رکھا کریں، ادب اور احترام کریں۔ اللہ پاک ہر بیمار کو شفا دے۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی مہربانی۔ والدین کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد دعا بالکل بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کفار و مشرکین کو ہلاک فرما دے۔ بہرحال آپ کے والد جو ہیں ان کو ڈکیتی کے دوران میں مارا گیا، وہ شہید ہے۔ من قتل دون عرضه او ماله، حضور نے فرمایا جو اپنے مال کی، اپنی عزت کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية۔ اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمين یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ عالم اسلام کو عزت و غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ کفار کو ذلت میں شکست سے دوچار فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک وامانک واحسانک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل صبر کرو بھائی، صبر کرو، ابھی میں کام میں ہوں، بس پتہ چاہیے۔ سلام اگر دم پڑ جائے کسی کو تو اس کا بھی ایک پیس آپ کے پاس دم دے رہے مطلب دم پڑ گیا، کیا چیز دم پڑ گیا بندے کو، تو اس کا بھی اس وقت کیا حساب کرا ہے مطلب اس کا؟ جا کے بکری خرید کے جمع کر کے مسکین کو بانٹ دو۔ ادھر ملے گا، سب ملتا ہے۔ مسئلہ یار مودی صاحب سے مسئلہ، لیکن میرے پاس آ گیا۔